نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء آئیڈیالوجی اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کریکولم کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ پاکستان اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ہے، یعنی کہ پاکستان کو آج کے عہد کے لحاظ سے کن بین الاقوامی حالات و واقعات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور پاکستان کے اسٹڈیز کے لحاظ سے اگر ان پہلوؤں کا جائزہ لوں جو بین الاقوامی افیئر کے لحاظ سے پاکستان کے لیے اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں، تو میں سب سے پہلا جو اہم پہلو میں تصور کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ جس کو 50 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ایکسپینشنزم کا، دوسری طرف کنٹینمنٹ کا تصور، یعنی کہ رشیا کو گرم پانیوں سے روکنے کا تصور اور امریکہ کو جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے تک اپنے مفادات کے حصول کے لیے نشو و نما دینے کا تصور جو پایا جاتا تھا، وہ ایک طویل عرصے کے سے جو وہ ایک جو ختم ہوتا ہوا نظر آتا تھا، وہ اب دوبارہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رشیا اور سینٹرل ایشین ریاستیں جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے رہنے ساں کی طرح اور دنیا کے اندر اپنے کردار کے لحاظ سے، بالکل معیشت کے کردار کے لحاظ سے جو نشو و نما پانے کا تصور پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے انہیں جو گرم پانیوں تک جو رسائی کا جو ایک معنی مفہوم ہمیشہ انہیں اپنی ترقی و خوشحالی میں رکاوٹ رہا ہے، وہاں پر ان کی رسائی کو اب یقینی بنانا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کی بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جہاں پر رشیا اور سینٹرل ایشین ریاستیں جو ہے وہ گرم پانیوں تک رسائی کے لحاظ سے کسی رکاوٹ کا جو ہے وہ خطرہ کم سے کم محسوس نہیں کرتی۔ لیکن یہ عمل جو ہے وہ صرف رشیا کے لیے یا سینٹرل ایشین ریاستوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چائنا بھی جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور معیشت کے طاقتور بنانے کے جس تصور کے ساتھ ون روڈ اور ون بیلٹ اور پاکستان کے لحاظ سے سی پیک کے تصور کے ساتھ منسلک، اور جس طرح گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کا تمام تصور جو ہے وہ چائنا کو حاصل ہے، ان تمام پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے کہ معیشت کی چائنا کا جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ دراصل اس سرگرمیوں پر منحصر ہے جو وہ پاکستان کے ذریعے سر انجام۔ اس طرح کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر پاکستان کو جب وہ ایک ایسے عمل کا سامنا ہے انٹرنیشنل افیئر کے لحاظ سے کہ جہاں پر سینٹرل ایشین ریاستیں اور رشیا اور چائنا جو اپنی ترقی خوشحالی کے لیے پاکستان کے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو ایک اہمیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر اگر انٹرنیشنل افیئر کے لحاظ سے جو ہمیں ایک تصور اختیار کرنا ہے، وہ پاکستان اپنی تاریخ کے اندر شاید پہلی مرتبہ ایک ایسے دورائے پر کھڑا ہے کہ جہاں پر اس کے ہر ڈائمنشن کے اوپر جو ہے وہ خطرات نظر آتے ہیں، چاہے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب۔ وہ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ ایک طرف ہندوستان کے ساتھ ہماری تاریخی جو ہے وہ ایک مخاصمت کا تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ بنیاد مرصوص کی پاکستان کی ایک تاریخ ساز فتح نے ہندوستان کو جس زخم کے ساتھ ایک انہیں اس کا شکار کر دیا، پھر اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جس طرح انڈس بیسن ٹریٹی کو ہیلڈ ان بیس قرار کر رکھا ہے اور مسلسل ان کا بیانیہ جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ایک جنگ و جدل کا جو تصور ہم کہتے تھے کہ نیوکلیئر پاور بننے کے بعد عملی طور پر ختم ہو گیا، لیکن بنیاد مرصوص کے جو عمل ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوگی کہ دونوں ملک اب بھی جو ہے وہ کسی ٹریڈیشنل وار کا ایسا حصہ بن سکتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ جو ہے وہ نیوکلیئر وار کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ہاسٹیلٹی ایک اور بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک مسلسل چیلنج ہے جو ایک اینڈلیس چیپٹر بنا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح پاکستان کے لیے میں نے کہا کہ تاریخ کے لحاظ سے یہ ایک بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ایک اور بڑا چیلنج ہے، وہ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ مخاصمت ہی نہیں بلکہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی ایسی سرگرمیاں جس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے پہلو واضح ہوتے ہیں، اس کا بھی پاکستان مسلسل شکار ہو، اور پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ و جدل کے عمل کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان سے منسلک۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایک برادر اسلامی ملک ہمارے بارڈر پر ہونے کے باوجود جس کے لیے بہت ساری پاکستان نے خدمات بھی ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایک ہاسٹیلٹی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جا کر ایران کے ساتھ جو ایک امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے جو اب سیز فائر کے تصور پہ تو قائم ہے، لیکن یہاں پر جو ایک ایران کا ایک سوچ اور فکر ہے، اور جس سوچ اور فکر کا امریکہ کی سوچ اور فکر کا تضاد پایا جاتا ہے یا اسرائیل کی سوچ اور فکر کا ایران کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اور اب یہ تضاد ہمیں جو ہے وہ ایران اور اسلامی دنیا کے اندر بھی پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کے لیے جو ہے وہ اس خطے کے بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ایران کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ایک برادر اسلامی ملک اور ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود
جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ دیگر برادر اسلامی ملک جن کے ساتھ اس کے دفاعی معاہدات ہیں ان کے درمیان جو ہے بیلنس رکھنا جو ہے وہ ایک مشکل پہلو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ جو ایک اور ہمارے پاس سمندر کا جو راستہ اوپن سی ہے وہاں پر بھی جو ایک مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے جو ایک پاکستان کا کردار ہے اس کردار کے لحاظ سے پاکستان کو نہ صرف ہندوستان کی طرف سے جارحیت کا ایک خوف اور پہلو سامنے ہے، بلکہ جس طرح جو ہے آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا گیا اور اس کے بعد جو تجارتی سرگرمیاں جس طرح اس کو نقصان پہنچا وہاں پر جا کر کوئی ایک جو سی اورینٹڈ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ ایک ایسی پیدا ہو سکتی ہے جو اس خطے کے تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک خطرناک نتیجے سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے جغرافیائی حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایسے واقعات کا شکار ہے جس کے اندر اس کے مفادات کے لحاظ سے اسے بہت سارے اہم فیصلے بھی درکار ہیں اور اس کے مفادات کے تحفے کے لحاظ سے اسے بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر بھی جو بہت سے ایسے پہلو ہیں جو پاکستان کے لیے ایک ایشوز کا درجہ ہی نہیں رکھتے بلکہ بہت بڑے ایک ٹریجک اسپیکٹس بھی رکھتے ہیں، جس کے اندر پیلسٹائن کا ایشو ہے، پھر مڈل ایسٹ کے ممالک اور ایران کے درمیان محاذرے کا کانسیپٹ ہے، ایران کی امریکہ کے درمیان ہاسٹیلٹی کا تصور ہے، اور پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور جو تصور ہے وہ دنیا کے اندر نیوکلیئر پرولیفریشن اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی جو لڑائی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو جو ہے وہ حصہ، اور پھر سب سے اہم بڑی بات ہے کہ ایک عرصے سے اب جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے۔ اب یہ نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ جب اور جس سطح کے اوپر بھی تشکیل پائے گا اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ ایک بہت اہم درجہ رکھے گا، اور جس اہم کردار کی وجہ سے پاکستان کے لیے چیلنجز کا پیدا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے، وہ یہ وجہ کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ وہ لڑائی تو نہیں ہے کیپٹلزم اور کمیونزم کی لڑائی، لیکن جو لڑائی بنیاد بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہ چائنا ورسز امریکہ کے، اور چائنا پاکستان کے جو تعلقات ہے وہ کشادگی کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، اور امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہونے کے نتیجے کے اندر جو ایک پاکستان کے اوپر جو ایک دباؤ ڈالنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح پاکستان کو جو ہے وہ اس بیلنس کو قائم رکھنا اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جا کر اپنے تعلقات کی نشو و نما کے لحاظ سے راستوں کا تعین کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ہی نہیں ایک ناممکن عمل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو ایک اور کنکلوژن کے طور پر لینا چاہیں تو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات کی جو ایک خلیج ہے وہ نہ صرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے بلکہ اس خلیج کے اندر جو انڈس ٹریٹی کو ہیلڈ ان بیس کیا گیا ہے، اور جس طرح کشمیر کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک آئینی ترامیم اور تبدیلی کا تصور کیا گیا، اور جس طرح مسلسل ہندوستان پاکستان کو جو ہے وہ ایک ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر کے اس کے خلاف ایک ہاسٹائل پروپیگنڈا اور بیانیہ بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالخصوص جو پاکستان کے موجودہ حالات و واقعات کے اندر جا کر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو ایک وسعت پیدا ہوئی اور چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی تعلقات کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہوا اس کے مقابلے میں جس طرح ہندوستان کو اپنے آپ کو ایک آئسولیشن کا تصور جو ہے وہ حاصل ہوتا نظر آتا ہے، وہ ویکیوم جو وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ قیادت کا پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ جس طرح فرسٹریشن کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں وہ ایک ایسے پہلو کی عکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستان کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر ان کی طرف سے ڈپلومیٹک اوفینسو بیہیویئر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی حدودوں کے خلاف بھی جو ہے وہ سرگرمیوں کا ایک لامتناہی عمل اختیار کرنے کا جو انہیں سوچ اور فکر کا جو ہے وہ پابند بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ ہندوستان کی کسی نہ کسی شکل کے اندر جارحیت کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کہ پاکستان کو جو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جا کر جو ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر جو تبدیلی ہیں اس سے اپنے کو آپ کو عہدہ برا رکھنے کے لیے جو فیصلے کرنے ہوں گے وہی فیصلے جو وہ پاکستان کے مستقبل کا تعین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔